ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے وقت وہ ڈر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کے وقت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا کرتے ہیں۔ یہ 3 اوصاف ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے وقت ڈر جانا، تلاوت قرآن کے وقت ایمان کا زیادہ ہونا، اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا۔ تینوں اوصاف، ان تینوں کا جو تعلق ہے یہ قلبی اعمال کے ساتھ ہے، انسان کے قلب کے ساتھ، کیونکہ ڈر جانا یہ بھی ایک کیفیت ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور تلاوت قرآن کے وقت ایمان میں اضافہ ہونا، ایمان میں زیادتی ہونا، اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا، اس کا جو تعلق ہے یہ بھی دل کے ساتھ ہے، یعنی یہ ایسی کیفیات ہیں کہ جن کا تعلق قلبی اعمال سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ اس آیت میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 اوصاف کا ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق بندے کے ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، اور نماز قائم رکھنے کا جو تعلق ہے یہ ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، تو اس کا جو تعلق ہے بندے کے ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے ہی دیے ہوئے رزق سے اسی کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ خرچ کرنا اس کا تعلق بھی انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے۔ تو یہ 2 اوصاف ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہے، ان کا ذکر کر دیا گیا۔ نماز قائم رکھنے سے
مراد یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کے تمام جو شرائط ہیں، ان کے تمام جو ارکان ہیں، ان کے ساتھ مقررہ اوقات میں ادا کیا جائے، کیونکہ نماز جو ہے وقت باندھا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایمان والوں پر جو نماز ہے یہ وقت باندھا فرض ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے، اور ہر نماز کی جو شرائط، اس کے واجبات، اس کے جو ارکان ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا جائے۔ اور دوسرا وصف، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری ہی راہ میں خرچ کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال، یعنی بندہ اپنے مال اس جگہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکم دیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، یعنی زکوٰۃ بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، حج کے اوپر خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، طالب علم دین کی مدد کرنے میں خرچ کرنا، مدارس بنانے میں، مساجد بنانے میں خرچ کرنا، جو لوگ نادار ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو کام کر نہیں سکتے، جو کما نہیں سکتے، ان کی مدد کرنا، مفلسوں کو دینا، محتاجوں کو دینا، یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یہ سب کے سب وہ کام ہیں کہ جن میں انسان اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ رب کے دیے ہوئے مال کو اسی کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، دو ظاہری اعمال جو ذکر کیے گئے ان میں نماز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو باطنی ہے وہ تین ہے، اللہ کے ذکر کے وقت ڈر جاتا ہے، اللہ پر توکل بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تلاوت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تین اعمال باطنی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جو ظاہری ہیں وہ دو ہیں، ان میں مین جو ہے سب سے پہلے جو بیان کیا گیا وہ نماز ہے، اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، اور ان کے اللہ کی طرف سے جزا کیا ہے؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ انہیں سچا مسلمان ہونے کا جو لقب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرما رہا ہے کہ جہاں ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ کے ساتھ متصف ہیں، وہیں پر ان کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ بھی رکوع و سجود، قیام، اللہ کی عبادت اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 5 اوصاف کے جو حامل افراد ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 جزائیں بیان فرمائی۔ وہ 3 جزائیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں، اور ان میں سے بعض سے اعلیٰ بھی ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے جو احوال ہوتے ہیں ان میں تفاوت ہوتا ہے، اسی لیے جنت میں جو ان کے مراتب ہیں وہ بھی جدا گانہ ہوں گے۔ اور دوسری بات فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے جو گناہ ہے وہ بخش دیے جائیں گے، گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت کا صدقہ ان کے گناہ مٹا کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور تیسری بات، اور عزت والا رزق بھی ہے، یعنی وہ رزق جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے۔ اسے عزت والا رزق اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر دیا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، ان اوصاف کو ذہن میں رکھیں، انہیں ٹرائی کریں کہ اپنی ذات پر ہم اپلائی کریں، کہ ہم بھی جب تلاوت کریں تو تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہو،
اور اللہ کا ذکر کرنے سے رب کی خشیت، اس کا جو ڈر ہے وہ ہمارے وجود پر طاری ہو جائے، اور ہم ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اپنے رب پر ٹرسٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے رہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز کیسے پڑھیں، نماز میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہیں جب تک نہیں جانا جائے گا اس وقت تک کما حق نماز کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کو نکھار دیتا ہے، عمل کو نکھار دیتا ہے، اور اللہ کی جو اطاعت حقیقی ہے اس پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان اس علم کے ذریعے سے وہ عمل کے جس کا حکم دیا گیا ہے اسے حقیقی طور پر پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو چونکہ نماز جنازہ کے احکام کے حوالے سے گزشتہ سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو ہم اسی کو آج بھی کنٹینیو کریں گے۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ نماز جنازہ میں کتنے ارکان ہیں؟ ایک تو قیام ہے، اگر عذر نہ ہو تو قیام یہ رکن ہے، فرض ہے، اور دوسرا 4 تکبیریں ہیں، یہ چاروں تکبیریں نماز جنازہ کے ارکان ہیں۔ ان دونوں ارکان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ شرعی، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عذر ہے تو بیٹھا جائے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہی بیٹھے گا۔ ہاں، اگر عذر نہیں ہے تو پھر قیام فرض ہے، اس فرضیت کو پا لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 تکبیریں ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو 4 تکبیریں امام صاحب کہیں گے، اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے ان کی اقتداء میں مقتدی ہیں وہ امام کی اتباع میں وہ بھی 4 تکبیریں کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام تو 4 تکبیریں کہے گا لیکن مقتدی نہیں کہیں گے۔ اس بات کو مدنی چینل کے ناظرین ذہن میں رکھیے، امام 4 تکبیریں کہے گا، مقتدیوں پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی امام کے ساتھ 4 تکبیریں کہیں، تو نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، امام کی اتباع میں سلام پھیر دیا جائے گا۔ لیکن اگر فرض کر لیں نماز جنازہ میں امام صاحب بھول جائے اور 5ویں تکبیر کہہ دیں، تو کیا نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، یا دوبارہ پڑھنا یعنی اسے لوٹانا لازم ہو جائے گا؟ دیکھیں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں یہ فرض ہیں، لہذا 4 ہی کہنی چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے 5 تکبیریں کہہ دیں تو نماز جنازہ پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ پھر اگر 5ویں تکبیر کہنے والا اگر امام ہے، یعنی امام صاحب بھول کر 5ویں تکبیر کہہ لیتے ہیں، تو اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ 5ویں تکبیر نہ کہے، اس تکبیر میں امام صاحب کی پیروی نہ کرے، بلکہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کا یہ ویٹ کرے، انتظار کرے۔ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں تو یہ بھی ساتھ میں سلام پھیر دے۔ اور اگر یہ فعل مقتدی سے ہو گیا ہے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اسے چاہیے کہ یہ بھی سلام پھیر دے۔ بہرحال یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی اگر 5 تکبیریں بھی کہہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نماز کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لیکن جو فرض ہیں وہ صرف 4 تکبیریں ہیں۔ 5 تکبیر کہنے پر اسے خلاف سنت کہا جائے گا۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو بعض ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں 4تھی تکبیر کہنے کے بعد، اور پھر امام صاحب کے ساتھ دائیں اور بائیں یعنی دونوں اطراف میں سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد کھولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو کھول دیتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں ہاتھ کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نمازوں میں کس مقام پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کس مقام پر ہاتھ نہیں باندھنے یعنی کھول دینے ہیں، اس کے متعلق شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک اصول بیان کیا ہے۔
وہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ قیام کے جس میں قرار ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مسنون ذکر ہوتا ہے، تو اس میں پھر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی نماز جنازہ میں جب پڑھا جائے گا تو ہاتھ کو باندھ لیا جاتا ہے، دعا پڑھی جائے گی تو ہاتھ کو باندھا جائے گا، کیونکہ قیام میں قرار ہے، ٹھہراؤ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی مسنون ذکر بھی ہے، خواہ وہ ثنا ہے، وہ دعائے قنوت ہے، یا کوئی بھی ذکر مسنون ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی قیام میں ٹھہراؤ نہ ہو اور کوئی مسنون ذکر بھی نہ ہو، تو پھر اس میں ہاتھ نہ باندھنا یہ سنت ہے، بلکہ ان ہاتھوں کو لٹکا دینا یہ سنت کہلائے گا۔ جیسا کہ عیدین میں اضافی تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو جن تکبیروں کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہوتا تو وہاں پر ہاتھوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہاں پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد چونکہ دعا پڑھی جائے گی، یعنی ذکر مسنون ہے، قیام میں ٹھہراؤ ہے، تو ان تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھوں کو باندھا جائے گا، اور چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ قرار یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس تکبیر کے بعد کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہلے ہی سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھول دیا جائے اور پھر امام کی اتباع میں دونوں اطراف میں سلام پھیر دیا جائے۔ پہلے دائیں طرف امام صاحب سلام پھیریں گے تو امام صاحب کے ساتھ دائیں طرف سلام پھیر دیں، اور اگر بائیں طرف امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بائیں طرف امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا جائے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق عمل کریں تاکہ سنت کا ثواب بھی ملتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک سوالات جو ریکارڈڈ ہیں ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام عدیل ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے اور امام سلام پھیرے تو مقتدی کے لیے سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں اور بالکل آخر میں جا کر جب نماز سے باہر نکلنا ہے اور سلام پھیرنا ہے، اس میں افضل یہ ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا جائے تاکہ اتباع پائی جائے اور اس کے اندر مقارنت ہو، بالکل ملا ہوا ہو، یعنی ہمارا سلام امام کے سلام کے ساتھ مل جائے۔ یہ افضل ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرنا شروع کیا، انہوں نے اس کہا تو ہم بھی اس کہیں، اور ساتھ میں ہی امام صاحب کے سلام پھیرتے رہیں۔ اسی طرح دوسری طرف جب وہ سلام پھیرنے لگیں تو ان کے ساتھ ساتھ ملا ہوا سلام ہمارا بھی ہو، ان کا سلام ختم ہو تو ہمارا بھی ساتھ ختم ہو جائے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا تو ایسا نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے افضل طریقے کو ترک کر دیا۔ افضل کو پانے کے لیے امام صاحب کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرنا چاہیے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام شعیب اختر ہے، میں جنگ کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا ظہر کے فرضوں کے بعد سنتوں کی ادائیگی کرتے ہوئے اکٹھی 4 رکعت کی نیت کر کے ادائیگی کر سکتے ہیں؟ یعنی پہلی 2 رکعتیں بطور سنت اور اگلی 2 رکعتیں بطور نفل ہو جائیں گی؟ نماز ظہر میں سب سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض، اگر مسافر شرعی نہ ہو تو پھر 4 فرض ادا کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں اور پھر 2 نفل ہیں۔ اس طرح یہ کل ملا کے 12 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نوافل، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت مؤکدہ اور 2 نوافل، یوں ہی عشاء کی نماز کے بعد فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت مؤکدہ اور 2 نوافل۔ ان تینوں نمازوں میں اگر سنت مؤکدہ اور نوافل کو ملا دیں، اکٹھی نیت کر کے اگر نماز شروع کریں تو پہلی 2 سنتیں مؤکدہ ہو جائیں گی اور اگلی جو 2 ہیں وہ نفل ہو جائیں گی، یعنی دونوں کو ملا کے اگر پڑھتے ہیں تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ البتہ بہتر وہی ہے کہ 2 سنت مؤکدہ یہ الگ پڑھی جائیں اور 2 نوافل جو ہیں وہ الگ پڑھے جائیں، تو اس لیے کوشش کرے افضل کو پالے۔ البتہ اگر کوئی ملا کے بھی پڑھے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام رحمت اللہ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ تشہد میں دوتانوں بیٹھنے کی شرعی حیثیت اور اس کا درست طریقہ کار کیا ہے؟ بلا عذر چوکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ سنت طریقہ ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک کے مطابق جو درست طریقہ نماز میں تشہد میں بیٹھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بائیں قدم کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور جو دایاں قدم ہے رائٹ قدم، رائٹ پاؤں کو سیدھا کھڑا کر لیا جائے اس طرح کہ یہ انگلیاں مڑ جائیں، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں مڑ کر قبلہ کی طرف ہو جائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح بیٹھا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، یعنی پاؤں میں درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، اس طرح بیٹھنا مشکل ہے، تو پھر کوئی اگر چوکڑی مار کر یا پالتی جسے کہتے ہیں ہم، وہ 4 زانوں بھی اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ایک روایت سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد تھا تو آپ پھر اس طرح نہ بیٹھ سکے، جو سنت طریقہ ہے تو آپ پھر چوکڑی مار کر یعنی پالتی مار کر آپ بیٹھ گئے تھے، 4 زانوں بیٹھ گئے تھے، تو آپ نے اس طرح نماز پڑھی۔ عذر ہے تو چوکڑی مار سکتے ہیں، اور اگر عذر نہیں ہے تو پھر 2 زانوں بیٹھا جائے، جو سنت طریقہ بتایا گیا اسی کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے۔ مزید سوال چلائیں۔ میرا نام محمد اشفاق ہے۔ ایک مسجد کے امام صاحب کرسی پر بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ فرض نماز پڑھاتے ہیں، سجدہ زمین پر نہیں بلکہ سجدہ بھی اشاروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو زمین پر سجدہ کرتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں۔ جب امام صاحب کو اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھانا جائز ہے، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جو شخص کرسی پر بیٹھ کر امامت کرواتا ہے اور زمین پر سجدہ نہیں کرتا بلکہ سجدہ کرسی پر ہی بیٹھ کر اشارے سے کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی جو رکوع اور سجدہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی زمین پر وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع بھی درست طریقے سے کرتے ہیں، یہ رکوع و سجود پر قادر ہیں، ایسے لوگوں کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس امام کے پیچھے ان لوگوں کی نماز ہو جائے کہ جو رکوع اور سجود پر قادر نہ ہوں، جو رکوع اور سجود پر قادر ہیں ان کی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایک قوی شخص کا ایک ضعیف شخص کی اقتداء کرنا لازم آئے گا، جبکہ قوی کا ضعیف کی اقتداء کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔